21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب امام علی علیہ السلام صبح اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزا کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ دوسرے وہ جو تمہاری سر پر تلوار مار کے تمہاری داڑھی کو خون آلودہ کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم سامنے آ گیا۔ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ امام علی علیہ السلام کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش فرمائی، لیکن زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں الٹا سو رہا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں جبی ہوئی۔ امام علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں جبا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ فریاد کرنے لگے۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا امام علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بیٹوں سے فرمانا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21ویں رمضان المبارک کو امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوارج کی ایک خاتون تھی جس کا نام ہستام تھا، جبکہ بعض روایات میں اس کا نام قطامہ آیا ہے۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا
کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ امام علی علیہ السلام کے قاتل نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا، جبکہ طبقات کبری جلد 3 صفحہ نمبر 35 میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر امام علی کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات قطامہ نامی لڑکی سے بھی ہوئی، جس نے شادی کے لیے حضرت علی کو شہید کرنے کی شرط رکھ دی، جس پر ابن ملجم نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا، جس نے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ امام علی علیہ السلام کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ مباہلہ کے واقعہ میں امام علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ امام علی کا عملی اعزازہ یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو امام علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو امام علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔